الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة الطعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ جو 28ویں پارے میں سورۃ الحشر میں ہے، اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ما آتاکم الرسول فخذوا، جو تمہیں رسول کریم، پیارے حبیب، آقا و مولا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عطا فرمائیں وہ لے لیا کرو. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں فانتہو، اس سے رک جایا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی چیز کا حکم دینا وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز سے منع کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے منع کیا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات پر عمل پیرا ہونا، آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز آ جانا، رک جانا، یہی پورے دین کا خلاصہ ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن خزیمہ میں یہ حدیث مبارک ہے، حدیث کی دیگر کتب میں بھی ہے. 4 باتیں آپ نے فرمایا جس بندے میں 4 صفات پیدا ہو جائیں، 4 چیزیں اس کو مل جائیں، 4 اس کو اللہ پاک کوالٹیاں عطا کر دیں، اس کو پھر دنیا جہان کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. کتنی بڑی بات ہے، 4 باتیں، دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں.
نہ سونے کی، نہ چاندی کی، نہ روپے کی، نہ ڈالر کی، نہ ریال کی، نہ جاگیر کی، نہ کسی مقام و مرتبے کی، نہ وزارت صدارت کی، نہ کار کوٹھی بنگلے کی۔ یعنی انسان کو یہ 4 چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر اور کسی بھی چیز کی اس کو ضرورت ہی نہیں، ملے چاہے نہ ملے، حاصل ہو چاہے نہ ہو۔ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا جناب محمد کریم، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سچ ہونے میں اور پکی بات ہونے میں شک اور شبہ کی 1% بھی گنجائش نہیں، 1000واں حصہ بھی گنجائش نہیں۔ یعنی بندے کو اس میں تو شک ہو سکتا ہے کہ 2 + 2 4 ہے کہ نہیں ہے، اب دوپہر کا وقت ہے، سورج نکلا ہے کہ نہیں ہے، اس میں تو شک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، بلکہ ذرا سا کسی نے یہ سوچ لیا نا کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، ایمان گیا اس کا۔ ذرا سا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے متعلق ذرا سا دل میں یہ آیا کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، ایمان گیا۔ پکی یقینی اس طرح بات ہو کہ انسان کو اس سے بڑھ کر کوئی یقین والی بات ہی نہ ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 100% حق اور سچ۔ اب وہ 4 باتیں کیا ہیں میں نے دیکھنا ہے، ان میں سے 4 میں سے کتنی میرے اندر ہیں اور کتنی نہیں ہیں۔ اگر 4 ہیں تو اللہ کا شکر، 4 نہیں ہیں تو بہت فکر کی بات ہے۔ 1 ہے تو 1/4 خوش نصیب ہیں، 2 ہے تو 2/4، 3 ہے تو 3/4، 4 ہیں تو 4/4، 100% کامیاب الحمدللہ۔ اب میں نے وہ 4 آپ کو بتانی ہے، آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور عمل میں بھی لانی ہے، اور کہو انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچانی ہے۔ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، صرف وہ 4 باتیں آج ہم نے یاد کر کے جانی۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت۔ جو بھی کوئی امانت ہو، ہر امانت کی حفاظت یہ میں آپ سب اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی بیانات ہوتے، جب بھی آپ صحابہ کو وعظ و نصیحت فرماتے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ شاید ہی کوئی بیان اس جملے سے خالی ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ شاید ہی کسی بیان میں آپ یہ جملے نہ ارشاد فرماتے ہوں، ورنہ ہر بیان میں یہ جملہ ہوتا ہے امانت کے بغیر ایمان نہیں۔ تو میں اور آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر امانت کا حق ادا کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ دوسری صفت صدق و حدیث، بات کی سچائی، سچ بولنا۔ آج ہمارے اللہ معاف کرے زبانوں پہ یہ جملہ چڑھ گیا جی سچ دے نال کام ہی نہیں چلتے، سچ تو بغیر کام، جھوٹ نہ بولی ہے کام ہی نہیں ہوتا۔ بہت غلط بات، بہت غلط بات۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہمیشہ برباد کرتا ہے۔ تو میں آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ تیسری بات
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن خلیقت، اچھا اخلاق، اچھا اخلاق۔ اچھے اخلاق کا مطلب صرف میٹھا بولنا نہیں، اچھے اخلاق کا مطلب پورا تولنا بھی، معاملات کی صفائی، معاملات کی سچائی، یہ اچھا اخلاق ہے۔ زبان کا بھی انسان میٹھا ہو، تان نہ کرے، تشریح نہ کرے، طنز نہ کرے، کسی پہ جو ہے نوک ٹوک نہ کرے، یہ بھی اچھا اخلاق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی صاف رکھے۔ اور چوتھی اور آخری بات فرمایا عفت الطعمۃ، پاک کمائی، حلال کمائی۔ یہ چار باتیں آپ نے فرمایا جس بندے کو حاصل ہیں اس کو دنیا جہان کی کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر ایک دفعہ گن لے، پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی؟ امانت کی حفاظت۔ یاد کر لیں اس کو، پہلی چیز کیا ہے؟ زور سے بول لیں، پہلی چیز کیا ہے؟ امانت کی حفاظت۔ دوسری چیز زبان کی سچائی، زبان کی۔ تیسری چیز اچھا اخلاق، اور چوتھی چیز کمائی کی پاکیزگی، حلال کمائی، حلال کمائی۔ پھر ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں، مجھے بھی یاد ہو جائیں گی، آپ کو بھی یاد ہو جائیں گی۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ امانت کی حفاظت، امانت کی۔ دوسری چیز زبان کی سچائی، زبان کی۔ تیسری چیز اچھا اخلاق، اور چوتھی چیز پاک کمائی، پاک۔ ایک دفعہ پھر کیا لیتے ہیں، یاد ہو جائیں گے۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ پہلی چیز امانت کی حفاظت، دوسری چیز زبان کی سچائی، تیسری چیز اچھا اخلاق، چوتھی چیز مال کی پاک کمائی کہہ لیں، چلو پاک کمائی کہہ لیں، پاکیزہ کمائی کہہ لیں۔ تو یہ چار باتیں جس بندے کے اندر موجود ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت۔ یہ چار باتیں یاد ہو گئی، آگے پہنچانی مشکل ہے۔ کیوں نہیں مشکل ہے آگے پہنچانی؟ یاد کر کے آگے بتا دینے، اسی کا نام تبلیغ ہے، اسی کا نام۔ اب آپ پریشان، ابھی تبلیغ والے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، 3 دن کے لیے چلو، چلنے کے لیے چلو۔ بس جانا چاہیے، لیکن جب تک جا نہیں سکتے یہی تبلیغ کرتے رہے۔ کہ بھئی آج ہم نے جمعے میں یہ 4 چیزیں یاد کی ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 چیزیں ہوں گی اس کو دنیا جہان کی کسی اور چیز کی ضرورت ہی۔ یاد کر لیں گے چاروں چیزیں، بھول تو نہیں گئے؟ پھر کہہ لیں ایک دفعہ، پہلی چیز کون سی؟ بیان ختم ہو گیا، بس یہی 4 چیزیں بتانی تھی آپ۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ امانت کی حفاظت۔ دوسری چیز زبان کی سچائی۔ تیسری چیز اچھا اخلاق۔ چوتھی چیز پاکیزہ کمائی۔ لوگ 4 چیزیں یاد کر لیں، جا کے دس دن بھیا اے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، انہوں نے بھی خوش ہو جانا بھی کوئی سن کے آئے، ایدہ نہیں بھی چاڑ کے اپنا پلہ تے ساڈا کی ہے اللہ ہی اللہ۔ 4 چیزیں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی بھی توفیق دے، پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں 2-3 منٹ صرف خوشی کے اظہار کے لیے۔ رات ختم نبوت کانفرنس تھی، وہاں سلیمی چوک میں پچھلے جمعہ آپ کو دعوت دی تھی، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی گیا کہ نہیں گیا۔ جو گئے ہیں اللہ ان کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، جو نہیں گئے وہ نیت کر لو 7 ستمبر کو مینار پاکستان پہ جائیں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں رات سلمان گیلانی صاحب بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک نئی تازہ نظم بھی سنائی، کہتے فیصل آباد میں فیصلہ آنے کے بعد یہ نظم لکھی اور کل ہی سنا بھی تھی، اور کہہ رہے تھے میں بیمار ہوں، بوڑھا ہوں،
ورنہ میرا دل کر رہا تھا کہ آج خوشی سے دھمال ڈالوں۔ اللہ نے کتنی بڑی فتح ایک دفعہ پھر نصیب فرمائی۔ 50 سال پہلے 7 ستمبر 1974 کو الحمدللہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر یہ آئین پاس کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیں، ہمارے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے بعد جو کوئی جس طرح کا بھی کسی بھی انداز سے نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، کذاب، دجال تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی کافر ہوگا، اس کے ماننے والے بھی کیا ہوں گے؟ کافر۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے، یہ حدیث بھی کہتی ہے، یہ 1400 سال کی امت کا اجماع بھی کہتا ہے، اور یہ آئین پاکستان بھی کہتا ہے۔ پاکستان کا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے۔ اب جو آئین اور قانون کو نہ مانے وہ کیا کہلاتا ہے؟ غدار کہلاتا ہے۔ جو آئین اور قانون کو نہ مانے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کیا کہلاتا ہے؟ انہوں نے اس آئین کو، پاکستان کو بھی نہیں مانتے قادیانی، جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، اور پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے، تو پاکستان کے غدار ہیں یا نہیں؟ بلند آواز سے غدار ہیں یا نہیں؟ تو جو پاکستان کا غدار ہو اس کو پاکستان میں رہنے کا حق ہے؟ ہم ذرا تھوڑا سا ادب کے ساتھ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے سیکورٹی اور ریاستی اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی پاکستان کے غدار ہوں ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جہاں کے پی کے بلوچستان میں آپریشن ہو رہے ہیں وہاں ایک چھوٹی سی آپریشنی ذرا یہاں چناب نگر ربوہ میں بھی کر لیں، یہاں پاکستان کے بہت بڑے بڑے غدار بیٹھے ہوئے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے کوئی بھی آئین کا دشمن ہو، پاکستان کا دشمن ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ غدار۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ غدار ہیں۔ ان کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے۔ انہوں نے چور دروازوں سے کئی دفعہ کوشش کی کہ ہم دوبارہ پاکستان میں اپنی اسی حیثیت میں آ جائیں۔ پارلیمنٹ میں جب بھی کوشش کی الحمدللہ ناکام ہوئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے فدائیان، پہرے دار اور ختم نبوت پہ جان نچھاور کرنے والے عقابوں کی طرح جھپٹے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ پہلی دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ عدالت کے ذریعے ہم آ جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے فدائی شدائی بیدار تھے، ہیں، اور انشاءاللہ بیدار رہیں گے۔ جو حضرات کہتے ہیں ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے پہرے دار رہیں گے، بلند آواز سے ہاتھ کھڑے کر کے کہیں انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے پہرے دار، اور ہاتھ بلند رکھے، انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ اللہ تیرے گھر میں بیٹھے تیرے سامنے اقرار کرتے، اللہ جن جن حضرات نے یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں قیامت کے دن سب کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، اللہ اپنے محبوب کا پڑوس نصیب فرما، اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک ختم نبوت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ بلند آواز سے کہیں تاجدار ختم نبوت۔ اسی جمعہ میں اسی جگہ پہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کو ٹھکرایا، علل اعلان کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، لیکن ہماری کسی سے ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے۔ جو ہمارے محبوب کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہے
آپ کی ختم نبوت کا پہرے دار ہے، اس کے جوتے بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور جو آپ کا وفادار نہیں، جو آپ کے ساتھ، آپ کی ختم نبوت کے ساتھ مخلص نہیں، وہ چیف ہو کسی بھی جگہ کا، وہ صدر ہو، وزیر ہو، وہ ہمارے لیے جوتے کی نوک پہ رکھنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ کے محبوب کے غلاموں کے بھی نوکر ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے بھی ہم نوکر ہیں۔ تو ہم چیف جسٹس صاحب کے کل کے فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کل انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، انہوں نے اپنی غلطی کا اظہار کیا، اور اپنے فیصلے میں جو انہوں نے قادیانیت نوازی کی تھی اس کو انہوں نے واپس لے لیا۔ ہم اس پہ ان کو بہرحال خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، واپس پلٹ آئے، غلطی ہے انسانوں سے ہو جاتی ہے، انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، اللہ ان کو بھی معاف فرمائے، اور جنہوں نے ان سے یہ کام کروایا ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور دوبارہ یہ عہد کرتے ہیں، آئندہ بھی کسی بھی سراغ سے قادیانیت کے سانپ نے گھسنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ختم نبوت کے یہ شدائی اور فدائی اس کا سر کچلنے کے لیے تیار بیٹھے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ہم اس موقع پر تمام علماء کرام جنہوں نے اس کے لیے کردار ادا کیا، بالخصوص شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اللہ پاک دونوں کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، جو انہوں نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب میرے استاد محترم ترکی میں تھے، ویڈیو کال کے ذریعے کورٹ میں اپنا موقف اور دلائل پیش کیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بتایا 72 سال عمر ہو گئی، زندگی میں ایک دفعہ بھی کورٹ میں نہیں آیا، کوئی ایسا کام ہی نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں کہ کورٹ میں آنا پڑے۔ آج کورٹ میں آیا ہوں تو اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی۔ اور جب اپنا موقف اور دلائل پیش کیے تو کل کی تاریخ میں آپ اندازہ کریں، اب چیف نے یہ بھی نہیں کہا میں فیصلہ محفوظ کر رہا ہوں، کچھ دن کے بعد سناؤں گا، کل ہی پیشی ہوئی، کل ہی فیصلہ آ گیا۔ اللہ پاک ان تمام احباب کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ تمام احباب جنہوں نے یہاں بیٹھ کر ختم نبوت کے لیے ہاتھ بلند کیے، یہ یقین کریں خالی نہیں گئے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں خالی نہیں گئے۔ آپ کے جذبات ان تک بھی پہنچے ہیں، اور آپ کے جذبات فرشتوں نے اللہ تک بھی پہنچائے، اور گنبد خضرا کے مکین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچائے ہیں، کہ جامعہ عائشہ صدیقہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی اللہ کے محبوب آپ کی ختم نبوت پہ جان نچھاور کرنے کا عہد کیا ہے۔ انشاءاللہ یہی ہماری بخشش کا سامان بنے گا، کہو انشاءاللہ۔ اب عہد کریں انشاءاللہ 7 ستمبر کو 50 سال پورے ہو رہے ہیں اس فیصلے کو، اس کی گولڈن جوبلی یوم الفتح کے نام سے مینار پاکستان پہ ہوگی۔ تمام احباب بلا تفریق مسلک و سیاست اور قبیلہ اور کنبہ، ہم سب اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ احباب جو شروع میں آئے ہوئے تھے انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے آپ حضرات کے لیے اس موقع پہ مٹھائی کا بھی انتظام کیا، اگر کو کڈی اچھی ہون سبحان اللہ نکلی، مٹھائی دا سوڑ، اب تو بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ جو پہلے آئے ان کو یہ موقع مل گیا، یقیناً اس کا ان کو اجر بھی ملے گا۔ آپ حضرات کھانے والوں میں ضرور شامل ہو کے جائیں، تو جمعہ کی نماز کے بعد باہر ساتھی ہوں گے، جو کسی کو تبرک مل جائے لیتے جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔